اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انسان کی خلقت اور خلافت کو بیان کیا ہے ملائکہ کے لیے، اور ملائکہ نے انسان کی خلقت کے بارے میں سوال اٹھایا ہے کہ یہ زمین کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو تعلیم حقائق دی ہے، اور پھر اس تعلیم کا اظہار آدم سے ملائکہ کے لیے کروایا ہے، اور ملائکہ نے یہ مظاہرہ تعلیم کا و علم کا، آگاہی کا آدم کا دیکھا ہے اور تسلیم ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کا حکم دیا ہے۔ البتہ یہ اردو میں ہم اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ سجدہ کا حکم دیا ہے، لیکن عربی میں تو یہ ترجمہ نہیں ہوتا کہ حکم سجدہ دیا ہے۔ سجدہ اسجدو کہا ہے، اسجدو خود اس کے اندر حکم تسلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اردو میں جب ہم کہتے ہیں سجدہ کا حکم دیا ہے تو سجدہ ایک الگ فعل مستقل ملائکہ کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم بجا لانا اس فعل کو انجام دے کر۔ اور سجدہ بھی ہمارے ذہنوں میں مصداق سجدہ ہے، سجدہ صلاتی جو مخصوص ہے صلات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ، کہ جب یہ صلاتی سجدہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو پیشانی زمین پر رکھے۔ اور اس مصداق سجدہ سے مانوس ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہی حالت سجدہ منحصراً راسخ ہو گئی ہے، اور انسان اس کے علاوہ سجدہ خود بھی نہیں کرتا۔ یعنی جو اصل معنی ہے سجدہ کا وہ اسی مصداق کے اندر منحصر سمجھتا ہے، اور خود بھی حق سجدہ انسان بھی ادا نہیں کرتا، اور ملائکہ کو بھی اسی مصداق کا پابند سمجھتا ہے اور اسی مصداق سجدہ کا عامل سمجھتا ہے۔ خود بھی حقیقت سجدہ سے دور ہوا ہے، اور ملائکہ کو بھی اپنے مصداق صلاتی کے اندر منحصر قرار دیا ہے۔ سجدہ تسلیم ہونا ہے، خاضع ہو جانا، کسی امر کو قبول کر لینا، مان لینا اس کو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو جو حکم دیا وہ آدم کے سامنے تسلیم ہونا اور آدم کو مان لینا ہے، انسان کو زمین کے اوپر بصورت خلیفہ تسلیم کرنا ہے۔ لیکن اس عمل میں، تسلیم میں اور خضوع میں، مان لینے میں ابلیس شامل نہیں ہوا۔ ملائکہ تسلیم ہو گئے، مان لیا انہوں نے، مطمئن ہو گئے، لیکن ابلیس مطمئن نہیں ہوا۔ البتہ ملائکہ کا ماننا اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہم عموماً کسی جگہ عوام الناس کو اکٹھا کر کے پھر ان کے سامنے کوئی تجویز رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اور وہ بھی
کسی عمل کے ذریعے، اشارے کے ذریعے یا آواز کے ذریعے، کسی لفظ کے ذریعے اظہار کر دیتے ہیں تسلیم کا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہم اس قرارداد کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہے ملائکہ کا تسلیم کرنا کہ انہوں نے بالاتفاق یک زبان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ ہم آدم کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ تسلیم عملی ہے۔ چونکہ جس چیز کو ملائکہ نے تسلیم کرنا ہے وہ صرف انسان کا موجود ہونا زمین پر نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے کہا آپ متفق ہیں کہ انسان زمین پر زندگی گزارے، اور ملائکہ نے موافقت ظاہر کر دی، اور پھر اس کے بعد ملائکہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور آدم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ جیسے تسلیم کرنے کا معنی یا مصداق انسانوں کے اندر تکرار ہوتا ہے کہ تصدیق کرنے والے، ماننے والے، اظہار موافقت کرنے والے ہاں کر کے پھر اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اس ہاں سے ان کا پھر ربط ختم ہو جاتے ہیں، انہیں اتنا ہی تصویب کرنا ہوتا ہے، یہ نظریہ یا قول یا تجویز، کہ یہ قولی طور پر یا ذہنی طور پر اس کے موافق ہیں۔ ملائکہ سے یہ موافقت نہیں لی کہ پھر ملائکہ اپنے کام میں لگ جائیں اور آدم اپنی راہ کو چلے جائیں۔ یہ تسلیم دراصل آدم سے اور انسان سے مربوط ملائکہ کی ذمہ داریاں ہیں، ملائکہ کے فرائض ہیں، ملائکہ کے ذمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر لگائی ہے زمین کی اور اس زمین میں موجود انسان کی، اس انسان کے متعلق اب ملائکہ کو جو تدبیر کرنی ہے وہ انہوں نے تسلیم اس کے سامنے ہوئے کہ یہ کریں گے۔ یہ آدم کے لیے، آدم سے مراد انسان یعنی نوع انسان، نہ فقط ایک فرد انسان یا ایک طبقہ انسان کا یا ایک نسل انسان کی نہیں، بلکہ جب تک انسان زمین پر ہے ملائکہ اس کے لیے تدبیر کریں گے۔ یہ تسلیم ہوئے کہ ہم جو ہماری ماموریت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ ہم آدم کے لیے، انسان کے لیے انجام دیں گے۔ ہم ابلیس نے نہیں کیا، الا فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا سجدہ کے مقابلے میں، اس نے ابا انکار کر دیا۔ سجدہ تسلیم ہونا، ابا انکار کرنا ہے، اور ابا عام انکار کو بھی نہیں کہتے، انکار خود عربی لفظ ہے اور من بھی عربی لفظ ہے، اور اس کے اور بھی مترادفات ہیں جو اس معنی کو الفاظ عربی کے ادا کرتے ہیں۔ ان میں ابا مخصوصاً نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ اور بددلی کے ساتھ کسی چیز کو انکار کرنا ہے۔ بعض اوقات انسان مصروفیت کی وجہ سے انکار کرتا ہے، ناتوانی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے انکار کرتا ہے۔ انسان آئے روز دوسرے انسانوں کے ساتھ باہمی زندگی میں ایک دوسرے کی خواہش، ایک دوسرے کی طلب کو انکار کرتے ہیں کہ اس وقت میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے نفرت نہیں ہوتی، اس کے پیچھے سستی ہوتی ہے، اس کے پیچھے مصروفیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے تھکن ہوتی ہے، اور کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی بہانہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کسی کام سے انکار کرتا ہے نفرت کی وجہ سے، کہ اس کام سے اس کو نفرت ہے، یا جو شخص ہم سے یہ کام مانگ رہا ہے اس سے نفرت ہے ہمیں۔ اس نفرت کے اظہار کو اور نفرت کے ساتھ انکار کو ابا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ استکبرا کبر سے ہے بڑائی کا دعویٰ کرنا، اپنے لیے بڑھائی بیان کرنا۔ استکبر باب استفعال سے کبر کا اظہار کرنا، کبر ہو نہیں، بڑائی نہ ہو انسان کے اندر، لیکن ظاہر یہ کرے کہ برتر ہے، یہ بڑا ہے، اس کو استکباریت کہیں گے۔
ابلیس نے ابا کیا و استکباریت کی، وکان من الکافرین، اور کافرین میں سے ہوا یا کافرین میں سے تھا۔ خب یہاں اس ماجرا میں داستان خلقت آدم میں کہ زمین پر انسان کی خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے اور ملائکہ اس میں ایک کردار کے طور پر شامل ہوئے ہیں، اور اہم ہے ملائکہ، چونکہ ملائکہ سے مربوط ہے امر خلقت انسان، یا زمین پر انسان کا آنا، بسنا، رہنا اور اپنی زندگی زمین پر گزارنا، یہ ملائکہ سے مربوط تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو شامل کیا خلقت کے مسئلے میں۔ اور دوسرا جو کردار اب ملائکہ کے مقابلے میں سامنے آتا ہے وہ ابلیس ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہاں ابلیس کا نام نہیں آتا، کہ ابلیس نے اعتراض کیا کہ یہ فساد کرے گا، سفاکیت دکھائے گا، یا کوئی اور ایسی بات جو آدم و انسان سے متعلق ابلیس کے اندر تھی۔ ابلیس نے اس مرحلہ میں کسی چیز کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب تسلیم ہونے کے لیے کہا کہ ملائکہ تسلیم ہو آدم کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے ذمہ آدم سے و انسان سے متعلق جو امور مقرر فرمائے ہیں، ذمہ داریاں مقرر فرمائی ہیں، ان کی بجا آوری کے لیے تسلیم ہو ملائکہ، آمادہ ہو، مان جائیں ان کو، وہاں پر ابلیس ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بھی انکار کے ساتھ اور استکبار کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور کفر کے ساتھ۔ 3 خصوصیات ابلیس کی اس مقام پر ذکر کی گئی ہیں۔ ابلیس کے علاوہ جو دیگر لفظ قرآن کریم نے اسی کے لیے استعمال کیا ہے وہ شیطان ہے۔ ابلیس کے بارے میں بعض اہل تفسیر کی اور اہل لغت کی یہ رائے ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، عجمی لفظ ہے، عبری لفظ ہے، دیگر زبانوں میں استعمال ہوتا رہا ہے اور وہاں سے عربی میں شامل ہوا ہے، اور پھر قرآن کریم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن عام عربی میں استعمال نہیں ہے اس لفظ ابلیس کا، چونکہ دیگر زبانوں سے عربی میں آیا ہے، لیکن قرآن نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ عرب شعراء اس کو اس معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ دوسرا قول اہل لغت کا، اہل تفسیر کا یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے۔ البتہ یہ ابلیس یا ان جیسے الفاظ کے بارے میں نہیں ہے، قرآن میں اور بھی متعدد الفاظ ایسے ہیں جن کے متعلق یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ آیا عربی لفظ ہیں یا غیر عربی لفظ ہیں۔ اہل لغت میں سے انہوں نے مشخص کیے ہیں قرآن میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو اصالتاً بنیادی طور پر عربی نہیں ہیں، ان کا مادہ عربی نہیں ہے، کسی دوسری زبان سے معرب ہوئے ہیں، یعنی عربیت کا رنگ انہوں نے اختیار کیا ہے، یا اعراب نے انہیں استعمال شروع کیا اپنی زبان میں اور پھر وہاں سے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو ادبیات میں مختلف علوم میں احکام ذکر کیے جاتے ہیں عربی لفظ کے، کہ عربی لفظ وہ ہوتا ہے جس سے دیگر الفاظ بھی بنتے ہیں اسی جیسے، اسی مادہ سے، لیکن اگر عربی نہ ہو تو یہ کام نہیں ہوتا، اس سے دیگر الفاظ نہیں بنتے ملتے جلتے۔ جیسے کتاب ہے، یہ عربی لفظ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے کاتب، مکتوب اور کتابت اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ اور بنتے ہیں، لیکن جو عربی الفاظ نہیں ہیں قرآن میں، غیر عربی الفاظ ہیں لیکن قرآن میں عربی بن کر استعمال کیے گئے ہیں،
وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا۔ اور اس کی کئی مثالیں علماء پیش کرتے ہیں۔ بعض دیگر ان کے بارے میں، ان کے الفاظ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ بھی عربی ہی ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ ہر عربی لفظ سے اور بھی الفاظ بنتے ہوں۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو جامد حیثیت رکھتے ہیں، ان سے کوئی اور لفظ نہیں بنتا، تو جو بھی اس سے ہم اگر دوسرا صیغہ نہ بنا سکیں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ عربی نہیں ہے۔ اور ہر عربی لفظ سے حتماً دوسرے الفاظ بھی بنیں، اکثر الفاظ سے بنتے ہیں لیکن بعض سے نہیں بھی بنتے۔ اور دیگر جو ادبی قواعد ہیں ان کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ عربی الفاظ نہ ہوں۔ ادبی قواعد ممکن ہے وہی رہیں ان کے لیے جو ادیبوں نے ذکر کیے ہیں، علماء صرف و علماء نحو نے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ غیر عربی ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ابلیس ہے کہ آیا یہ عربی ہے یا غیر عربی ہے، دونوں رائے موجود ہیں اس بارے میں۔ اگر عربی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر عربی لفظ ہے تو بھی معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ عربی لفظ ہے تو معنی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور علماء نے اس کو، بعض علماء نے عربی ہی جانا ہے کہ یہ لفظ عربی لفظ سے بنا ہے، ابلاس یا بلس سے، بلسا یا بلس، اس سے اور بہت سارے الفاظ بنے ہیں اور قرآن میں وہ الفاظ استعمال بھی ہوئے ہیں، ابلیس کے علاوہ اسی مادہ سے بنے ہیں، اور انہی میں سے لفظ ابلیس بھی ہے۔ اور بلس کا یا بلس کا بنیادی معنی ہوتا ہے دوری یا مایوسی، کسی کام سے انسان نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے، مایوس ہو جائے یا مایوس کر دے، نا امید ہو جائے، جس سے امید ختم ہو جائے، اس معنی میں بلس استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابلیس نام ہے اس مخلوق کا جس کا بھی ذکر ہوا ہے، جس نے انکار کیا، ابا کیا اور استکبار کیا اور کافروں میں سے ہوا، یہ اس کا نام ہے، یعنی مخصوص نام ہے، اس کا معین نام ہے، جسے اصطلاح میں علم کہتے ہیں۔ آیا یہ اس مخلوق کے لیے اسی کا معین نام ہے، اور اس جیسی دوسری مخلوقات کو ہم ابلیس نہیں کہیں گے یا کسی اور کو نہیں کہیں گے، یا شیطان کی طرح یہ وصف ہے، نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے۔ یہ جیسے شیطان نام نہیں ہے، علم نہیں ہے، ہر چند ابھی ذہنوں میں ہمارے ایسے موجود ہے کہ ایک خاص مخلوق کا نام ہے یہ شیطان، لیکن قرآن نے ایسے استعمال نہیں کیا۔ قرآن کریم نے اس کو مختلف مصادیق کے لیے لفظ شیطان استعمال کیا ہے۔ انسانوں میں سے بھی ہیں، جنوں میں سے بھی ہیں، اور مختلف کرداروں کو قرآن نے شیطان کہا ہے، اور روایات نے اس سے بھی زیادہ وسیع طور پر شیطان کو لفظ استعمال کیا ہے۔ بیماریوں کے اسباب کو بھی روایات میں شیطان کہا گیا ہے، و بلکہ قرآن کریم کے اندر بھی جہاں لفظ شیطان یا شیاطین استعمال ہوا ہے تو وہاں اس قسم کے اختلالات کے باعث کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ شطن کب لفظ ہوتا ہے؟ دوری، دور کرنا یا دور ہو جانا، اور شیطان اسی سے ہے، اور اس کا معنی دور کرنے والا۔ قرآن کریم نے جو مراد لی ہے شیطان سے، وہ کردار یا وہ فرد کوئی بھی ہو، انسان ہو یا جن ہو یا غیر انسان ہو جن، جو بھی کسی دوسرے کو ہدایت سے دور کرے، اللہ سے دور کرے، صراط الہی سے دور کرے، سبیل اللہ سے دور کرے، وہ شیطان ہے۔ وہ اسی کو قرآن نے شیطان کہا ہے۔ اور دوسرا لفظ ابلیس استعمال کیا ہے، اور قرآن میں زیادہ شیطان استعمال ہوا ہے اور چند موارد میں لفظ ابلیس استعمال ہوا ہے۔
ابلیس عربی ہونے کی بنیاد پر اور مادہ ابلاس سے مشتق ہونے کی صورت میں اس کا معنی مایوسی، یاس اور مایوسی کے نتیجے میں دوری ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ نام ہے اس مخلوق کا، جسے بعد میں شیطان بھی کہا گیا، اور جس نے یہ آدم کے ساتھ معاملہ کیا، بہکایا اور انکار کیا، ابا کیا، استکبار کیا، تسلیم نہیں ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر اور اس نے اللہ کی مخلوق کو، انسان کو بہکانے کا عہد کیا اور اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ سے طاقت و توانائی مانگی، اور جو کچھ اس نے مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دے دیا، غیر مشروط طور پر اسے یہ فرصت دے دی، یہ مہلت دے دی، یہ طاقت دے دی، یہ توانائی دے دی، اور اس نے کہا بھی تھا کہ میں اس تیری دی ہوئی طاقت سے اس انسان کو تیری راہ سے دور کروں گا، اور اللہ نے اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا اور اسے دے دیا کہ ٹھیک ہے، یہ کام اگر کر سکتے ہو تو کرو، لیکن انسان جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ خوب علم ہونے کی صورت میں تو مشخص ہے کہ یہ ایک فرد، ایک مخلوق معین کا نام ہے، فرد دوم اس نوع کا نہیں ہے، یعنی یہ ابلیس عالم ہستی میں، کائنات میں جب سے وجود میں آیا ہے اور ابھی تک اور جب تک رہے گا صرف ایک فرد میں منحصر ہے، لیکن اس فرد کا احاطہ ہر چیز کے اوپر ہے۔ یہ علم ہونے کی صورت میں۔ وصف ہونے کی صورت میں شیطان کی طرح یہ عمومیت رکھتا ہے، اور وہ فرد معین یہ مصداق ہے ابلیس کا، جیسے شیطان کا بھی مصداق ہے، نہ کہ معنی ہے اس کا، یا مختص نہیں ہے لفظ ابلیس اس کے لیے، بلکہ جو بھی یہ کام کرتا ہے، ابلیس کے لیے جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، جو بھی یہ کام کرے گا وہ ابلیس ہی ہوگا، حقیقی ابلیس ہوگا، چونکہ ابلاس ایک وصف ہے، جیسے قاتل، کوئی بھی قتل کرے تو قاتل ہے اور حقیقتاً قاتل ہے۔ قاتل کسی خاص شخص کے لیے مختص نہیں ہے کہ وہ فرد معین قاتل ہے یا کاتب ہے۔ کاتب ہے، جو بھی لکھتا ہے وہ کاتب ہے۔ اسی طرح جو بھی ابلاس کرتا ہے، لوگوں کو مایوس کرتا ہے، راہ خدا سے دور کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، ابا کرتا ہے، وہ ابلیس ہے، حقیقتاً ابلیس ہے۔ اس بارے میں جیسا پہلے ملائکہ کے بارے میں کہا تھا کہ ملائکہ کے متعلق یا دیگر جو حقائق یہاں اس آیہ کریمہ میں اور اس ماجرا میں یا دیگر قرآن کریم کے معارف کے بارے میں ایک بیان خود قرآن کریم کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور قرآن نے اپنا بیان کامل مکمل ذکر کیا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ قرآن کریم نے اعتماد کیا ہے اپنی کلام کو غیر قرآنی قرائن کے اوپر اعتماد کر کے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر قرآنی بیان میں واضح نہیں بھی ہے تو غیر قرآن سے واضح ہو جائے گا، یعنی قرآن نے اپنی بات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو اور قرآن کے علاوہ کسی اور منبع پر منحصر قرار دے کر اپنی مراد بیان نہیں کی کہ یہ روایت میں آ جائے گی، حدیث میں اس کی وضاحت ہو جائے گی، یا علوم میں اس کی وضاحت ہو جائے گی، یا مشاہدات میں اس کو تکمیل کر دیا جائے گا، یا تفاسیر میں اسے مکمل کر دیا جائے گا۔ نامکمل بات قرآن میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کسی بھی پہلو سے قرآن نے اعتماد نہیں کیا، قرآن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور منبع کے اوپر کہ قرآن کی بات آدھی یہاں کی جائے، باقی چھوڑ دی جائے کسی اور منبع کے لیے، وہ آ کر اس کو تکمیل کر دے گا۔ یہ ایک ضابطہ ہے قرآن فہمی کا، قرآن شناسی کا، جسے عموماً
ظاہر نہیں کرتے، اس طرح کھول کے بیان نہیں کرتے، لیکن عملی طور پر یہ تأثر ملتا ہے کہ قرآن نے اعتماد کیا ہے، یعنی قرآن کی بات آدھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کا قرآن میں ہے، اور آدھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے باقی منابع کے لیے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ کچھ حصہ اللہ نے قرآن میں رکھ دیا ہے، باقی رسول اللہ نے مکمل کر دینا ہے اس کو۔ عملی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ قرآنی موضوعات پر قرآن کا بھی بیان موجود ہے، اسی موضوع کے متعلق روایات بھی موجود ہیں، اسی کے متعلق ادیان و مذاہب کے اقوال بھی موجود ہیں، اور اسی موضوع میں علوم کی تحقیقات بھی موجود ہیں۔ یہ چار منابع ایک ہی مطلب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب آج ہم جیسے ہم جو پہلے گزرے ہیں سابقہ نسلیں، ان کے پاس یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، قرآن بھی موجود ہے، روایات و احادیث بھی موجود ہیں، ادیان و مذاہب کے اقوال بھی موجود ہیں، اور اسی طرح علوم کی تحقیقات بھی موجود ہیں۔ چاروں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ان چاروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور چاروں میں چونکہ ایک ہی موضوع کے متعلق بات کی گئی ہے، ان چاروں کو ہم ایک درجہ سمجھتے ہیں، ایک حیثیت ایک درجے کی دیتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام میں جو کچھ اس موضوع کے بارے میں ہے وہ بھی ہم اس موضوع کے لیے بنیاد قرار دیتے ہیں، اور پھر جو اللہ کے کلام میں نہیں ہے اس کی تکمیل ہم روایت سے کرتے ہیں، اور پھر جو روایت اور قرآن دونوں میں نہیں ہے اس کی تکمیل ہم اقوال ادیان و مذاہب میں فرقوں میں موجود اقوال سے کرتے ہیں، اور پھر علوم کا بھی سہارا لیتے ہیں، اور علوم بھی اس موضوع کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر یہ باقی جو منابع ہیں تین، روایات، اقوال اور تحقیقات علمی، یہ تفسیر کے طور پر استعمال ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن مطلب قرآنی کے درجے میں لا کر اس کو تکمیل قرآن کے طور پر استعمال ہوں، یہ قرآن کے خلاف ہے، یعنی ایک طرح سے قرآن کا ساتھ معارضہ ہے۔ یہ جس چیز کو قرآن تحدی کر رہا ہے کہ اگر آپ قرآن جیسی کوئی چیز لا سکتے ہیں تو سارے مل کے لے کر آؤ، تو ہم روایات کو لے آتے ہیں کہ یہ روایات ہیں، اللہ نے نازل نہیں کی ہیں اور انبیاء نے بیان فرمائی ہیں اور قرآن ہی کا درجہ رکھتی ہیں، تو وہ جواب تو ہو جاتا ہے۔ یا علوم لے آتے ہیں ہم کہ جو قرآن نے بیان کیا وہ علوم نے بھی ڈھونڈ لیا ہے، اور جو قرآن بیان کر رہا ہے اسی جیسی چیزیں ادیان و مذاہب علماء نے بھی، مختلف فرقوں کے علماء نے بھی اقوال میں ان کو ظاہر کر دیا ہے۔ ان چاروں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سے ہی مدد لینی چاہیے، اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ موضوع جو قرآن میں ہے یہ روایات میں کیسے بیان ہوا ہے، اور پھر جو روایات میں آیا ہے وہ ادیان و مذاہب اور اقوال میں کیسے کھولا گیا ہے، اور پھر یہی موضوع علوم میں تحقیقات علمی میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ الگ الگ رکھ کر اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ انسان کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے، لیکن اگر اسے مخلوط کر دیں ہم، مخلوط اس معنی میں کہ جو کچھ قرآن فرما رہا ہے وہ ہم یہ کہیں کہ قرآن وہ کچھ کہہ رہے ہے جو علوم نے بیان کیا ہے، قرآن وہ فرما رہا ہے جو روایات نے کہا ہے، قرآن وہ فرما رہا ہے جو علماء ادیان و مذاہب کے علماء کہتے ہیں، پھر قرآن کی رائے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم غیر قرآن کی رائے کو قرآن بنا کر پیش کریں گے۔ ہم ابلیس کے بارے میں اور شیطان کے بارے میں اسی طرح سے، بلکہ یہ پورا ماجرا جو انسان، اصل ماجرا کا موضوع ابلیس بھی نہیں ہے، ملائکہ بھی نہیں ہے، موضوع انسان ہے، خلقت انسان کی ہے، خلافت انسان کی ہے۔ ملائکہ و ابلیس اس ماجرا میں انسان کے موضوع میں آئے ہیں، ان کا تعلق ہے اس موضوع کے ساتھ، لیکن موضوع اصل محور وہ انسان ہے۔
ہم یہ دیکھیں کہ ابلیس کیا ہے، آیا ایک مخلوق ہے خاص جس کا نام رکھا گیا ہے، ایک شخص ہے، فرد ہے، جن ہے، فقط اس کو ابلیس کہتے ہیں، باقیوں کو مجازن ابلیس کہیں گے ہم، یا قرآن اس کو ایک وصف کے طور پر ذکر کرتا ہے، اور اس فرد کو بھی اگر ابلیس کہا ہے تو اس کی اسی بلاست کی وجہ سے کہا ہے جو اس نے انجام دیے، جیسے اسے شیطان بھی اسی وجہ سے کہا ہے کہ اس نے شیطنت کی ہے اور شطن کیا ہے اس نے، اس وجہ سے اسے بھی شیطان کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے جو پہلی صفت اس کے لیے ذکر کی ہے وہ ابا ہے، یعنی نفرت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ انکار کر دیا اس نے، انسان کے سامنے تسلیم ہونا اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کے سامنے تسلیم نہیں ہو جاتا، یعنی ابا حالت مقابل ہے سجدہ کی۔ تو ابا یہ نہیں ہے کہ کھڑا رہا، بیٹھا رہا، گھومتا رہا، ٹہلتا رہا، موبائل پہ باتیں کرتا رہا، یہ ابا نہیں ہے۔ پیشانی زمین پہ رکھے تو سجدہ ہے، پیشانی اٹھی ہوئی ہو تو ابا ہے۔ یہ دونوں کیفیات قلبی کیفیات ہیں انسان کی، جن کا جسم سے اظہار ہوتا ہے، جسمانی حالات سے اس کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ انسان کی ذہنی کیفیات ہیں اور قلبی کیفیات ہیں، اور یہ انسانوں کی ہیں دونوں صفات۔ جیسے ہم اپنے روزمرہ امور میں کچھ چیزیں قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو نہیں مانتے، جنہیں نہیں مانتے ہم انہیں مختلف دلائل سے نہیں مانتے، جن چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ان میں سے کچھ امور ایسے ہیں جنہیں نفرت کے ساتھ انکار کرتے ہیں ہمیں نفرت ہے اس حقارت کی وجہ سے، اس شے کو جسے نہیں مانتے اسے ہم بہت گھٹیا سمجھتے ہیں، اپنے شایان شان نہیں سمجھتے، اس وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرا استکباریت ہے جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ابلیس کے لیے، کہ ابا واستکبرا، ابا کیا اس نے، حقارت کا اظہار کیا، نفرت کا اظہار کیا اور تسلیم ہونے سے انکار کیا۔ جو کچھ اگر ہم ان چار منابع میں سے روایات، قرآن، علوم اور مذاہب کے سارے اقوال یکجا رکھ کے دیکھیں تو شیطان و ابلیس کی جو شکل سامنے آتی ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ ہے کہ شیطان و ابلیس ایک فرد ہے، یہ فرد واحد حی و جاوید ہے، اس کو موت نہیں آئے گی قیامت تک۔ یہ فرد واحد نافرمان ہے، نافرمان ہونے کے باوجود طاقت رکھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ارادے ہیں اس کے خلاف کام کرنے کی یہ صلاحیت و طاقت رکھتا ہے، اور یہ طاقت بھی اللہ نے اس کو دی ہے۔ اور ابلیس جتنی طاقت کسی اور مخلوق کے لیے نہ قرآن نے نہ علوم نے ذکر نہیں کی ہے۔ ایک اس کا احاطہ ہے وجودی، احاطہ وجودی اس کا ایسا ہے کہ یہ آن واحد میں تمام زمین پر جہاں جہاں انسان ہیں تمام انسانوں پر بیک وقت احاطہ رکھتا ہے، اور احاطہ بھی نہ ان کے گھروں میں یا ان کے محلوں میں آنا جانا ہے اس کا، بلکہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں جا سکتا ہے، جھانک سکتا ہے، دلوں میں اندر اتر کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، خیالات ڈال سکتا ہے، نیتیں، ارادے ڈال سکتا ہے، اور ان کو ہر کام پر اکسا سکتا ہے۔ خوب یہ ہم طاقت دیکھیں تو یہ غیر معمولی طاقت ہے، یہ فوق العادہ طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ نہیں طاقت ذکر کی گئی، ایک نبی جو بشر کی ہدایت پر مامور ہیں وہ بیک وقت تمام بشر کے دلوں میں اتر جائیں، ذہنوں میں تصرف کریں، قلوب میں چلے جائیں، ان کے نفوس میں اندر چلے جائیں، ان کے غیر محسوس طور پر
اور یہ ہدایت ان کے اندر اتار دے، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے ایسا احاطہ ذکر نہیں کیا وجودی، احاطہ علمی شیطان کا یا ابلیس کا، کہ اس کے علم میں ہیں تمام انسان، ان کی نسلیں، ان سے متعلقہ تمام امور، شیطان آگاہ ہے، اس سے یہ پتہ ہے کہ کون سا انسان اس وقت کہاں ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، کیا نیت رکھتا ہے، کیا ارادہ رکھتا ہے، کس سے ملنے جا رہا ہے، کون اس سے ملنے جا رہا ہے۔ مثلاً ہم آج موجودہ انسانی نسل کو دیکھیں تو 8 ارب انسان، 800 کروڑ انسان زمین پر رہتے ہیں، پوری زمین پہ پھیلے ہوئے ہیں، پوری زمین پر مکمل زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، مختلف بر اعظموں میں ہیں، شہروں میں ہیں، دیہاتوں میں ہیں، گرم علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں ہیں، مختلف حالات میں، مختلف زبانوں والے، مختلف احساسات والے، مختلف خصوصیات والے لوگ موجود ہیں۔ اور آپس میں ان انسانوں کی خواہش ہے، مثلا بعض طاقتور ملک اور طاقتور حکمران یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے انسانوں پہ ان کا احاطہ ہو، تسلط ہو، لیکن یہ تسلط انسان اس اپنی پوری تاریخ میں کبھی بھی ایک انسان دوسرے انسانوں پہ اس طرح کا تسلط قائم نہیں کر سکا، لیکن شیطان کو حاصل ہے آج اس دنیا میں، وہ 800 کروڑ انسانوں کے اوپر احاطہ رکھتا ہے بیک وقت۔ یہ جو عرض کیا ہے کہ تصور اس وقت ہمارے ذہنوں میں ابلیس و شیطان کا موجود ہے، جو ہم نے جو کچھ سنا ہے اور اسی سنے ہوئے کے مطابق جو تصویر شیطان کی ابلیس کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فوق العادہ طاقتور مخلوق ہے، بیک وقت 800 کروڑ انسانوں پر ایک ہی لمحے واردات کر سکتا ہے۔ واردات سے مراد نہ کہ ان کو سوئی چبھو سکتا ہے، چٹکی بھر سکتا ہے، نہ، ان کے دلوں میں جا سکتا ہے، ان کے ذہنوں میں جا سکتا ہے، ان کے ارادوں میں داخل ہو سکتا ہے، ان کی نیتوں میں چلا جاتا ہے، ان کے تمام امور میں مشارکت کر سکتا ہے۔ اتنی طاقت، اس کو اگر ہم دوسرے پہلو سے دیکھیں، ہم عموماً اس کو شیطان و ابلیس کے اس کام کو ایک منفی عمل کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک بڑا غلط کام کر رہا ہے، ایک ہی وقت میں اتنے انسانوں کے اوپر احاطہ ہے۔ لیکن اس کو ہم فلسفی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک موجود، ایک مخلوق اتنی طاقتور ہو، اتنا تسلط ہو، اتنا احاطہ ہو اس کا، اور نہ زمانے کی قید میں ہو، نہ مکان کی قید میں ہو، کوئی چیز حاجب، حجاب، رکاوٹ، معنی اس کی راہ میں نہیں ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ اور تو مثلاً تمام یہ 800 کروڑ مل کر بھی اگر کوئی کام کرنا چاہے اور وہ ایک نہ چاہے یہ کام ہونا، تو یہ 800 کروڑ کو بہکا دیتا ہے، ورغلا دیتا ہے۔ ان میں سے بعض کو خود جو اس نے مستثنا کیے ہیں فقط عباد مخلصین ہیں کہ وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، لیکن بہکاوے میں نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتے، نہ کہ یہ ان تک رسائی ہی نہیں رکھتا، جاتا ہے، القاء کرتا ہے ان پر بھی یہ چیزیں، تسلط اس کا ان پر بھی ہے، لیکن وہ تسلیم نہیں ہوتے، اس کی رائے کو مانتے نہیں ہیں، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ اپروچ رکھتا ہے، ان کی رسائی رکھتا ہے ان کے اوپر۔ خوب اس کو اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں کہ مثلاً آج ہم انسان کی بنی ہوئی مختلف مشینیں دیکھتے ہیں، ان مشینوں کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مشین کتنی طاقتور ہے، تو اس کے عمل سے دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کتنا کام کر سکتی ہے، کتنے ایریا کو اپنے احاطے میں لا سکتی ہے۔ مثلاً ایک جہاز ہے، وہ کتنے گھنٹے پرواز کر سکتا ہے، کتنے مسافر اٹھا سکتا ہے، کتنی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، تو اس سے اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا کہ یہ بہت طاقتور جہاز ہے۔ ایک گاڑی ہے، اس کی طاقت کا اندازہ اس کی سپیڈ سے، کتنی سرعت سے یہ چل سکتی ہے، کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کر سکتی ہے۔
یہ اس کی طاقت کا اندازہ ہے۔ یا صنعتی دنیا میں ہم دیکھیں بہت کچھ انسان نے بنایا ہے، اسی طرح الیکٹرانک چیزیں جو آج کی نئی ٹیکنالوجی ہے انسان کے پاس، تو اگر ایک کمپیوٹر ایسا ہو جو بہت طاقتور سپر کمپیوٹر لوگوں نے بنائے ہیں جن کی سپیڈ اور سرعت اور کام کی نوعیت اتنی ہے کہ وہ ایک کام کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں انجام دے دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ جیسا قرآن میں ہے عفریت نے حضرت سلیمان سے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جبکہ میں یہ کام کر دیتا ہوں، عفریت نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی نشست سے کرسی سے اٹھیں میں یہ تخت حاضر کر دیتا ہوں۔ تو وہ جس شخص نے جس کے پاس علم الکتاب تھا اس نے کہا آپ پلک جھپکیں اتنی دیر میں حاضر کر لیتا ہوں۔ یہ کام سپر کمپیوٹر یہ کام کر رہا ہے اس وقت کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے کے 1000ویں حصے میں سپر کمپیوٹر یہ کام ساری دنیا کی معلومات آپ کو لے کے دے دیتا ہے۔ یا اس وقت جو ٹیلیسکوپ انسان نے بنا کے فضا میں بھیجی ہے جیمز ویب کے نام سے، جو کروڑوں اربوں دور نوری سال دور فاصلے پہ ستارے سیارے اور کہکشانی دیکھ کے تصویریں اتار کے ان کا بننا ٹوٹنا وہ انسان کو بتا رہی ہے ابھی، یعنی جس نے انسان کو کروڑوں اربوں نوری سال کے فاصلے سمیٹ کے بتا دیے، یہ کتنی طاقتور ٹیلیسکوپ ہے جس سے انسان کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ٹیلیسکوپ اس کو کیا کہیں گے ہم، جس کا احاطہ دیکھ کر کہ ایک دستگاہ ہے انسان نے بنائی ہے، خلا میں ہے، اور اس خلا سے پوری کائنات کو اور کروڑوں نوری سال دور تک دیکھ رہی ہے۔ ہر روز ایک نیا کشف اور ہر روز ایک نئی چیز انسان کو دکھا رہی ہے، تو یہ تو اس کے قوت پر دلیل ہے۔ اسی طرح اور انسان کے ہاتھوں کی بنی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو ہم معتقد ہوتے ہیں ان کی قوت و طاقت کے، ان کی کارکردگی دیکھ کر۔ جیسے اسلحہ ہے انسان نے بنایا ہے، تو طاقتور اسلحہ کون سا ہے، طاقتور طیارے کون سے ہیں، طاقتور بندوقیں کون سی ہیں، طاقتور ایندھن کون سا ہے۔ خوب یہی تو دوڑ ہے انسانوں میں طاقت حاصل کرنے کی، اور یہ طاقت پہلے سے انسان کی خلقت کے وقت سے ایک منفی موجود یا مخلوق کے اندر موجود ہے، اور ایسی طاقت ہے جو انسان اس کو قابو نہیں کر سکتا، بلکہ خود انسان اس سے بچ جائے اس کے احاطے سے، یہ انسان کا کمال کہا گیا ہے۔ بس شیطان کے بارے میں جو تصویر ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ ایک مخلوق ہے معین، اور شرق و غرب پر تمام انسانیت پر اس کا بیک وقت احاطہ ہے، ہر مکان میں حاضر ہے، ہر زمان میں حاضر ہے، ہر فرد اس کی دسترس میں ہے، اور ان کے دلوں میں اور قلوب میں جا سکتا ہے۔ یہ دل تک رسائی یہ غیر معمولی احاطہ ہے، برفرض اگر ایک فرد کے لیے ہی ممکن ہوتا، شیطان کے بارے میں تو ہے کہ تمام بشریت پر اور تاریخ بھر میں تمام نسلوں پر اس طرح کا احاطہ رکھتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے کہ یہ آج اس میں اندر یہ طاقت ہے کل نہیں ہے۔ ایک یہ کہ سوتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا، تھکتا نہیں ہے، خستہ نہیں ہوتا، اب یہ ساری چیزیں اس کے وجود کی قوت ہیں، اور یہ سب کچھ منفی ہم معنی میں کرتے ہیں، جبکہ فلسفی نگاہ سے یہ سب کمالات ہیں۔ اگر ایک انسان، جیسے ہم انبیاء کرام کے بارے میں معجزات ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ایک چھڑی کو عصا کو اژدہا بنا دیتے ہیں، تو یہ کمال ہے موسیٰ کے اندر۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام مردہ زندہ کر دیتے ہیں، لا علاج مریض کو صحت یاب کر دیتے ہیں، تو یہ ان کے نفس کا کمال ہے۔ یہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی ہے، اور اس کو معجزاتی قوت کہتے ہیں۔ تو یہ شیطان جو اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی قوت رکھتا ہے، اتنا احاطہ رکھتا ہے، علمی احاطہ رکھتا ہے، اور وجودی احاطہ رکھتا ہے، جسمانی احاطہ رکھتا ہے، عالم مادہ و معنی ارواح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اجسام پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو یہ سب اس کے کمالات کی دلیل ہے۔
تو اتنا باکمال مخلوق وہ تو منفی کیسے ہے؟ اتنے کمالات کا مالک ہے ابھی. پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ تھا، کسی زمانے میں باکمال تھا، پھر ان کمالات سے ہٹ گیا. تو کمالات سے ہٹ کے تو اس کو بالکل گوبر ہونا چاہیے تھا جس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یعنی بہت ہی پست اسفل سافلین میں سے ہونا چاہیے تھا، جس کو نہ شعور ہے، نہ طاقت ہے، نہ احاطہ ہے کسی چیز پر. لیکن یہ تو ہر چیز کے اوپر مسلط ہے، ہر انسان کے اوپر اس کا احاطہ ہے. خوب یہ تصویر شیطنت کی، یعنی منفی کردار جو اللہ نے ذکر کیا ہے، ہم نے جب بحث کی ہے اس کے قرآن کی آیات کو اور روایات کو اور اقوال کو اور تحقیقات کو جب جمع کر کے اکٹھا کر کے لیا ہے، تو ایک ناقابل تسخیر طاقت سامنے آئی ہے، جس کے اندر طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، نعوذ باللہ اللہ جیسی طاقت ہے اس کے اندر. جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ میں اتنی ہی اس کے اندر بھی طاقت موجود ہے. نتیجتاً یہ تصویر سامنے آتی ہے، اور قطعاً قرآن میں یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو ایک اس طرح سے قدیر اور احاطہ اور علم اس وسعت کے ساتھ اور اتنے کمالات کے ساتھ وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس عالم میں. یہ تو مقصود نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. عنوان ابلیس یا عنوان شیطان انسان کی ہدایت کے دستور میں منشور میں ذکر کرنے سے، بلکہ مقصود تو انسان کو ایک خطرہ سے آگاہ کرنا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے شیطنت و ابلیس جو انسان کو بہکا دے گا، انسان کو کمالات سے محروم کر دے گا. خود بھی ہے، خود بھی جیسے کہتے ہیں کہ راندہ درگاہ خدا ہے، دھتکارا ہوا ہے، مطرود ہے. جب مطرود ہے تو اس میں کوئی کمال ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب مطرود ہے تو پھر یہ احاطہ اس مطرود کے لیے قابل فرض نہیں ہے. ہم عموماً جو کہتے ہیں ان کے لوازمات کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ بہت سارے موضوعات میں یہ صورتحال ہے. مثلاً اعتقادات ہمارے بہت سارے ایسے ہیں ان کے لوازمات کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا. اہل منطق ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے لوازمات بھی آپ کے ذمہ ہوتے ہیں. پھر وہ لوازمات کی تشریح کرتے ہیں کہ کچھ خصوصیات مفارقات ہوتی ہیں، کچھ خصوصیات لوازمات ہوتی ہیں. لوازمات کو وہ پھر تقسیم کرتے ہیں. وہ لوازمات جو بالکل آشکارا و روشن و کھلے لوازمات ہیں، وہ لوازمات جو اتنے آشکارا کھلے روشن نہیں ہیں، بلکہ ان لوازمات کی طرف انسان کو توجہ کرنا پڑتی ہے، اس کا دھیان ان لوازمات کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ ویسے ہی خود انسان کا ذہن ان لوازمات کی طرف نہیں جاتا. خوبصورت طریقے سے اہل منطق یہ بات کرتے ہیں کہ وہ لوازمات جو ان باتوں کے ہیں، آپ کی باتوں کے، یہ بسا اوقات بہت کھلے ہیں. جیسے مثلا کفر کے بارے میں یہ بات ہے کہ انسان ایک ایسی بات کرے جو خود کفر ہو یا اس کا لازمہ تکفیر ہو، کفر ہو، انکار ہو، اور لازمہ بھی ایسا جو بالکل آشکارا ہو، واضح ہو، یعنی اس لازم کی طرف دھیان دلانے کی ضرورت نہ پڑے. جو بھی یہ بات کرے فوراً ذہن میں یہ لازمہ بھی آ جائے، یہ جو اس بات کا تقاضا ہے یہ بھی ساتھ ذہن میں آ جائے. اس کے باوجود بھی کہ منطق پڑھ کے پھر عقیدے بناتے ہیں، اور علم کلام پڑھنے سے پہلے علم منطق پڑھتے ہیں، اور علم منطق ہمیں لوازمات کی طرف آگاہی دے دیتا ہے اور قانون لوازمات کا سکھا دیتا ہے. پھر بھی جب ہم باس میں جاتے ہیں جیسے قرآن میں یا عقائد میں، تو اس سے بالکل غفلت کر جاتے ہیں کہ لوازمات کیا ہیں. مثلا جیسے اشارہ کیا کہ ابلیس و شیطان، یہ ابلیس و شیطان جس کی تصویر ان علوم، مباحث، اقوال، روایات، ان سب کے اندر جوڑ کر اگر ہم دیکھیں تو نتیجہ یا لازمہ اس کا کیا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی طاقت، نعوذ باللہ، یا اللہ کے بعد دوسری طاقت اس کائنات میں جس کا پورا احاطہ ہے. احاطہ ہونا کمال ہے، احاطہ ہونا نقص نہیں ہے، منفی چیز نہیں ہے.
اور ہر ایک تک رسائی کرنا، ہر ایک کے دل میں اتر جانا، ہر ایک کے ذہن میں بات ڈال دینا، یہ تو ایک بڑا کمال ہے یہ، اور غیر معمولی کمال ہے جو انسانوں کے پاس نہیں ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے کہ اتنا کام کر سکے وہ. اب یہ لازمہ بن جاتا ہے. پھر تو شیطان طاقتور چیز ہے. آج اسی موجودہ زمانے میں شیطان پرستی باقاعدہ ایک مذہب بن گیا ہے. وہ اسی نظریے سے نکلا ہے کہ شیطان کو جیسا مذاہب نے، ادیان نے پیش کیا ہے، وہ اصل طاقت کا منبع ہے. شیطان پرستی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو طاقت چاہیے، معنوی طاقت چاہیے، روحانی طاقت چاہیے. جیسے یہ کچھ لوگ ہیں جو روحانی معنوی طاقت کے اصول کے لیے چلے کاٹتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں اور مشقتیں کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر طاقت آ جائے تسخیر کی. جیسے طی الارض کرنا، یہ ایک تصور قائم ہے متدینین کے اندر کہ انسان کے اندر ایسی طاقت آ سکتی ہے کہ وہ زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے میں بغیر فاصلہ طے کیے ہوئے پہنچ سکتا ہے، وقت خرچ کیے بغیر، ایک ہی آن میں. مثلاً طی الارض کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ابھی اس وقت رات کو پاکستان میں ہے، اگلے منٹ میں امریکہ میں ہو، وہ بغیر اس کے کہ بائی ایئر جائے یا کشتی سے جائے یا کیسے بھی. یہ روحانی طاقت ہے، یہ طی الارض. یہ کرتا ہے کوئی انسان. قصے تو بہت ساروں کے بارے میں مشہور ہیں لیکن ثبوت کسی کے بارے میں نہیں ہے. شیطان کے بارے میں ہے کہ کر سکتا ہے. ابھی وہ پاکستان میں بھی واردات کرے گا، ابھی اسی ٹائم امریکہ میں بھی واردات کرے گا. تو یہ تو طاقت اگر کسی کو چاہیے طی الارض کی، وہ روحانی لوگوں کے پاس جائے تو پتہ نہیں حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آخر تک. لیکن شیطان پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم شیطان کے قریب ہوں، اور شیطان نے جو کچھ، شیطان نے کیسے طاقت حاصل کی ہے، ابا، انکار، استکبار، تمرد، نافرمانی سے اس کو اتنی طاقت ملی ہے. تو پھر طاقتور ہونا تو ہر انسان کی خواہش ہے. تو ان چیزوں سے ہم طاقت حاصل کریں. اس وجہ سے یہ لوگ ہر وہ نفرت آمیز کام کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل نفرت ہو. شکلیں ایسی بناتے ہیں، حلیے ایسے بناتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں تاکہ شیطنت زیادہ سے زیادہ ان کے اندر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مذاہب نے یہ تعلیم دی ہے کہ ملائکہ نے اطاعت کی، سجدہ کیا، اتنے طاقتور نہیں ہیں ملائکہ. بارش کے ملائکہ برف کے ملائکہ نہیں بن سکتے، وہ بارش ہی برسائیں گے. برف کے ملائکہ صرف برف، گرمی کے ملائکہ گرمی میں آئیں گے، سردی کے ملائکہ سردی میں ہوں گے. اگر ایک فرشتہ چاہے یہ سارے کام کرے، نہیں کر سکتا اطاعت کر کے بھی اللہ کی. لیکن نافرمانی کرنے والا یہ سارے کام کر سکتا ہے. وہ برف میں بھی کارروائی کرتا ہے، گرمی میں بھی کرتا ہے، سردی میں بھی کرتا ہے، مشرق میں بھی کرتا ہے، مغرب میں بھی کرتا ہے، انگریز پر بھی کرتا ہے، عالم پر بھی کرتا ہے، غیر عالم پر بھی. جہاں چاہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے اس کی راہ میں. وہ رکاوٹ ہے سب کی راہ میں، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. تو جس کو انسانوں میں سے جس کو طاقت چاہیے، تو اسے تو آپ نے طاقت کا منبع بتا دیا. تو اس لیے یہ پورا مسلک و مذہب وجود میں آیا ہے شیطان پرستی، کہ ہم شیطانی کام کریں، جتنے کام منفی ہیں وہ سارے انجام دیں تاکہ یہی طاقت ہمارے اندر آ جائے. اور وہ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، خون پیتے ہیں، کچا گوشت کھاتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں جو نفرت آمیز اور برا کام ہو وہ انجام دیتے ہیں تاکہ شیطان کا قرب حاصل ہو اور شیطان ان کی رہنمائی کرے. جیسی قوت و طاقت شیطان کے اندر ہے، یہ طاقت انہیں بھی نصیب ہو جائے. جیسے سیاست دان ہیں، آج قدرت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں. جس طرح اللہ نے فرمایا اقتدار تک آنے کا، وہ تو بند راستہ ہے ان کے لیے. مثلا بھی پاکستان کے سیاست دان اللہ کی ہدایت کے مطابق، قرآنی اصولوں کے مطابق، تو اگر یہ اقتدار کی خواہش کریں گے طاغوت کہلائیں گے، ظالم کہلائیں گے، فاسق و فاجر ہو جائیں گے. لیکن شیطان ان کو تخت تک بھی پہنچا سکتا ہے. تو یہ قدرت تک، طاقت تک، سلطنت تک پہنچنے کا آسان راستہ تو
دین و مذہب و قرآن سے آسان راستہ شیطان ہے کہ شیطان تو طاقت بھی رکھتا ہے، اسے روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہ تصویر جو نہائی طور پر ذہنوں میں بنی ہوئی ہے، جو شیطان سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کے باوجود بھی اس کی طاقت کو مانتے ہیں کہ یہ قوت اس کے اندر ہے، اور یہ قوت اس کا کمال شمار ہوتا ہے، اس کا ضعف نہیں ہے، نقص نہیں ہے، یہ اس کے لیے سارے کمالات ہیں، یہ جو انسان کی آرزو ہے اور خواہش ہے۔ جبکہ قرآن ایسا تو نہیں پیش کر رہا شیطان کو کہ یہ اتنی بڑی قوت ہے، یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ اللہ کے بعد یا اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ اتنی طاقت ہے، اور اس کا احاطہ پورے کائنات کے اوپر ہے، پورے نظام ہستی کے اوپر ہے، اولین و آخرین کے اوپر ہے، اور یہ ساری یہ خصوصیات رکھتا ہے۔ قرآن تو اس کو بہت ہی حقیر، گھٹیا، پست، منفی اور جہنمی مخلوق کے طور پر پیش کر رہا ہے، جس کے اندر بالکل کوئی کمال نہیں ہے، صرف شر ہے محض اس کے اندر۔ خوب، یہ قرآن کا شر تفاسیر میں اس طرح سے مثبت کردار بن جاتا ہے، باکمال موجود بن جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم جب قرآن کی بات کریں تو صرف قرآن کی بات کریں، ہم اس میں باقی مطالب شامل نہ کریں، ان کو الگ سے رکھ کے دیکھیں۔ مثلا شیطان یا ابلیس قرآن میں کیسے پیش ہوا ہے، روایات میں کیسے پیش ہوا ہے، ادیان و مذاہب کیا کہتے ہیں، اور اسی طرح علوم کیا کہتے ہیں، سائنس شیطان و ابلیس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یا دیگر علوم جو انسان کے اختیار میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس میں۔ خب یہاں پر تبیین کتاب میں ہم پابند ہیں فقط قرآن کریم کے مطالب کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیے ہیں، خصوصیات اس کی۔ کیا قرآن کے نزدیک یہ نتیجہ ہے کہ اس کا کہ یہ ایک ابلیس ایک فرد واحد ہے اور بے پناہ طاقتور ہے، اور اللہ نے یہ ساری طاقت اس کو دی ہے تخریبی، اور اس کے راہ میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، یا نہ یہ ایک وصف ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ ایک حالت ہے جو مختلف افراد پر، مختلف مصادیق پر عارض ہوتی ہے، طاری ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد کسی بھی مقام سے اس شیطنت میں اور بلاست میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی یہ کردار بن جاتا ہے، خود ہی بن جاتا ہے۔ یہ اگر تھوڑی سی توجہ نہ کرے تو یہ ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ خصوصیات جو قرآن نے شیطان اور وہ خصوصیات جو قرآن نے ابلیس کے بارے میں ذکر کی ہیں، 3 خصوصیات یہاں ذکر کی ہیں، ایک ابا، دوسرا استکبار، اور تیسری خصوصیت ہے کفر، انکار۔ اس کے علاوہ دیگر آیات میں بھی انہی کا تکرار ہے، اور اس کے علاوہ باقی خصوصیات بھی کچھ ابلیس کے عنوان کے ساتھ یہ خصوصیات ذکر ہوئی ہیں، اور کچھ خصوصیات ابلیس کی نہیں بلکہ شیطان کے عنوان کے طور پر ذکر ہوئی ہیں۔ ابلیس اور شیطان مترادف نہیں ہیں، یعنی یوں نہیں کہ ابلیس کا معنی شیطنت ہے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے، اور شیطنت کا معنی ابلیسیت ہے۔ بلاست الگ معنی ہے، شیطنت الگ معنی ہے، دونوں ایک مصداق میں اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ ایک مصداق واحد ابلیس بھی ہو اور وہ شیطان بھی ہو، یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپس میں دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھیں قرآن کریم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے عنوان کے ساتھ اس کی کیا خصوصیات ذکر کی ہیں۔ چند آیات ہیں، زیادہ نہیں ہیں، زیادہ آیات شیطان کے عنوان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ وہ آیات جن میں یہی مادہ ابلاس کا ذکر ہوا ہے وہ بھی، اور باقی آیات بھی ہیں، جیسے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون۔ یہ مبلسون ظاہر ہے یہ عربی لفظ ہے اور بلاست اسی سے ہے، اور سورہ مومنون میں بھی ہے حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یعنی اس وقت شدید مایوسی ان پر طاری ہو جائے گی جب ہم ان پر جہنم کے دروازے کھولیں گے، ناگہان اپنے آپ کو جب وہاں پائیں گے شدید مایوس ہو جائیں گے۔
قرآن کریم کی متعدد آیات میں ابلیس کا ذکر ہے، جن میں سے ایک تو یہی آیا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 34، اور پھر اس کے بعد ہے سورہ مبارکہ اعراف میں اسی سے ملتی جلتی آیت ہے سورہ اعراف آیا 11 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ خوب یہاں پر بھی انسان کی خلقت اور خلقت کے بعد ملائکہ کو حکم اور ملائکہ کا تسلیم ہونا، ابلیس تسلیم نہیں ہوا۔ قال، اللہ نے ابلیس کو کہا، ما منعک ان لا تسجد اذا امرتک، جب میں نے تجھے امر کیا تو کیوں تسلیم نہیں ہوا؟ قال، اب یہ ابلیسیت بیان ہو رہی ہے، خصوصیات ابلیسیت ہے۔ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جس کے سامنے آپ مجھے تسلیم کروا رہے ہیں میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے نار سے آپ نے پیدا کیا ہے۔ خلقتنی، اب ظاہر اللہ کا انکار نہیں کر رہا، اللہ کی خالقیت کا قائل ہے اور معتقد ہے اور شاکر بھی ہے کہ مجھے برتر پیدا کیا ہے۔ وخلقتہ من طین، میں اس تین والے کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن آپ نے مجھے برتر پیدا کیا ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ آپ توجہ فرمائیں، قرآن یہ تکبر کر رہے اور اللہ نے فرمایا کہ تکبر تجھے نہیں جچتا، تیرے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی کبریائی نہیں ہے۔ انک من الصاغرین، تو گھٹیا ہے، پست ہے، حقیر ہے، تو صاغرین میں سے ہے۔ عالین قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اور ایک ابلیس کے بارے میں یہ کہ کیا تو عالین میں سے ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے تو صاغرین میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، اب اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ ابھی تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں پھر اس کو ماروں گا پھر دوبارہ اٹھاؤں گا، یہ تو ابھی تو انسان کی خلقت کی بات ہو رہی ہے۔ میں زمین پر انسان پیدا کر رہا ہوں، آپ اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ، نہیں ہوا۔ اب کہہ کیا رہا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے یوم بعث تک، قیامت تک مہلت دیں۔ قال انک من المنظرین، ٹھیک ہے تجھے مہلت مل گئی ہے۔ اب انسان اپنی بات صالحین، متدینین، انبیاء اپنی دعا اللہ سے منوانے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، بار بار طلب کرتے ہیں، پھر بھی بعض کی نہیں ہوتی، کچھ کی ہو جاتی ہے، اور ویسے نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ مثلا تمام موجودات، تمام انسان، اولین و آخرین، صالحین، سارے مل کے یہ مہلت اللہ سے مانگیں جو شیطان نے مانگی ہے کہ ہمیں قیامت تک زندہ رکھ، مہلت دے۔ سنی جائیے ان کی بات؟ نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ کسی نے نہ مانگی ہے اور نہ اللہ نے دینی ہے، ان کو قانون ہے اللہ کا کہ نہیں رہ سکتے، آپ کو مرنا ہوگا۔ انک میت و انہم میتون۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک، یوم بعث تک مجھے مہلت دیں۔ قال انک من المنظرین، ٹھیک ہے تو مہلت یافتہ ہے۔ اب اس تڑی کیا لگا رہے؟ قال بما اغویتنی، خوب یہ مہلت جو آپ نے دی ہے کروں گا کیا؟ اس آپ کی دی ہوئی مہلت کو لأقعدن لہم صراطک المستقیم، تیرے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو اغوا کروں گا، بہکاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر ان کے سامنے سے بھی ان پر واردات کروں گا اور ان کے پیچھے سے بھی واردات کروں گا۔ وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، خوب کوئی انسان اگر اللہ سے یہ کہے کہ خدایا مجھے طاقت دے، تیری بندوں کو بہکانے کی مجھے قوت دے اور میں تیری راہ پر بیٹھ جاؤں گا، ان کو بھی بہکاؤں گا، اور اللہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ وسائل، یہ طاقت، یہ مہلت
اور تو کسی کے قابو بھی نہیں آئے گا. لوگ ظاہر ہے جب تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گا تو لوگ تجھے نقصان پہنچائیں گے، وہ بھی تیری حفاظت کا پکا بندوبست ہے. انسانوں میں سے تو کسی کو اللہ نے ایسی مہلت نہیں دی ہے. شدید مجرم ان کو قرار، اور یہ خود ادھر ہی بیٹھ کر کہہ رہا ہے سامنے کہ میں یہ کام کروں گا، میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، انہیں اغوا کروں گا دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے ہوں گا، اور تو اکثر کو شاکر نہیں پائے گا، کافر کر دوں گا ان کو. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اور پھر کہا کہ تو نکل جا، تو دتکارا ہوا ہے، تو مذمت کیا شدہ ہے تو اور تیرے جو پیروکار ہوں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اب جہنم بھرنے کی نوبت ہی نہ آئے، اسے مہلت ہی نہ دیں، آپ اتنی طاقت نہ دیں اس کو. آپ یہ جو مانگ رہا ہے بالکل غلط بات مانگ رہا ہے آپ سے کہ مجھے طاقت دیں. کس بات کی؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کی، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی طاقت دے مجھے. اللہ نے کہا یہ لے لے. اب نبی کہے کہ یہ گمراہ کرنے کے لیے اتنی طاقت دی ہے، اتنی مجھے بھی دیں. آدم کہے پروردگارہ مجھے بھی یوم البعث تک زندہ رکھ، مجھے بھی اتنی طاقت دے، میں بھی ان سب کو تیری راہ میں ہدایت، تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں، سب کو پکڑ پکڑ کے تیری راہ میں لاؤں، اور تو سب کو شاکر پائے گا. جیسے اس پچھلی باس میں یہ بعض تفاسیر کے اندر یہ تاثر قائم کیا گیا ہے کہ ملائکہ اور آدم میں مقابلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی سائیڈ لی ہے کہ آدم اور ملائکہ کو آمنے سامنے کھڑا کر کے آدم کو سکھا دیے اور ملائکہ کو کچھ نہیں سکھایا. پھر انہیں کہا کہ آپ بتاؤ. تو ملائکہ کو شرمندگی ہوئی کہ ہم تو نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ چونکہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہمیں. تو یہ تو انصاف نہیں لگتا. وہ تو مقابلہ نہیں تھا، آپ نے تفسیر میں اس طرح کا منظر کشی کر دی ہے کہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے گویا ملائکہ اور آدم میں، اور آدم کو اللہ نے یہ سہولت دے کر یا تعلیم دے کر ملائکہ پر برتری دلا دی ہے. خوب اسی طرح کا منظر یہاں بھی ہے کہ آدم بھی انسان بھی ہیں، اور شیطان ابلیس کہتا ہے مجھے قیامت تک مہلت دیں، کا دے دی. وہ کہتا ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا، کرو تم گمراہ. اس کو جو کہہ رہا ہے وہ دعا اس کی مانی جا رہی ہے، اور ساری باتیں بھی غلط مانگ رہا ہے. جو طلب کر رہا ہے یہ دعائیں ہیں نا، اللہ سے مانگنا کہ یہ دے، تو اللہ نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے. کیا انسانوں کی یہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اچھی دعائیں؟ یا کوئی انسان اگر چاہے، جیسے اب جو لوگ چاہتے ہیں طاقت حاصل کرنا انبیاء کے راہ پر، ائمہ کی راہ پر، کہ یہ اللہ سے مانگو، یہ مانگو، مانگ کے دیکھ لیا نہیں ملتا، اب آتے ہیں شیطان کی طرف. اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی. اور پھر انہوں نے کہا میں یہ کام کروں گا، اللہ نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ مجھے پیسے دے میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، نہ، ان کو نہیں دیتا اللہ. جو کہے کہ مجھے پیسے دے تیری راہ سے لوگوں کو ہٹاؤں گا، ان کو دے دیتا ہے. یہ اس طرح سے بات ہو جائے گی کہ شیطان نے کہا مجھے پیسے دے تیری راہ سے لوگوں کو ہٹاؤں، اللہ نے کہا یہ لے لے. ایک نیک آدمی وہ کہتا ہے پیسے دے تیری راہ کو آباد کروں، تیری راہ کی طرف لاؤں، اسے کہا تجھے نہیں ملیں گے، تو انتظار کر. شیطان پرستی پھر اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ایک منفی کردار ہے اور اس کو اتنی جو سہولتیں مل رہی ہیں یہ سب ایک انکار کا نتیجہ ہے، اباء و استکبار کا نتیجہ ہے، اس سے تو شیطان ایک ماڈل بن جاتا ہے لوگوں کے سامنے. اب قرآن بتا رہے کہ یہ ہے کیا چیز، کس کو ابلیس کہہ رہے ہیں. ابلیس انکار، تسلیم ہونے سے انکار، استکبار، انا خیر منہ، یہ استکبار ہے، برتری طلبی ہے. اور پھر اس کے بعد ساغرین میں سے، گھٹیا اور حقیر، پست، نہ کہ محیط ہر چیز کے اوپر، ہر چیز پر محیط اللہ نے نہیں بنایا اس کو. یہ ہماری تفسیروں میں اتنا باکمال بن گیا ہے. اللہ نے اس کو فرمایا انک من الصاغرین، تو بہت گھٹیا
حقیر اور پست ہے۔ اور اسی طرح دیگر آیات کے اندر انشاءاللہ بعد میں چند ایک آیات ذکر کریں گے، زیادہ باس کو طول نہیں دیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطیبین۔